یہ بات تقریباً 45 برس پرانی ہے۔ جولائی کا مہینہ تھا۔ میں گھر کے برآمدے میں بیٹھا آم کھا رہا تھا۔ اس سال آم کی فصل بہت اچھی ہوئی تھی۔ دن کے تقریباً 2 بجے تھے کہ باہر سے ڈاکیے کی آواز آئی، بھیا ہیں؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ جواب ملا، بھیا آپ کا تار آیا ہے۔ تار یعنی ٹیلی گرام۔ اس وقت سب سے فاسٹ کمیونیکیشن ٹیلی گرام ہوا کرتا تھا، جو اب متروک ہو چکا ہے۔ فون عام نہیں تھا۔ ٹیلی گرام سن کر میں باہر کی طرف تیزی سے لپکا۔ ڈاکیے کے ہاتھ سے ٹیلی گرام لیا۔ لکھا تھا، کم امیڈیٹلی خالد۔ خالد یعنی سید خالد سیف اللہ، میرے بڑے محسن اور مشفق، میرے رہنما اور سرپرست سب وہی تھے۔ میرے دہلی آنے اور جامعہ میں داخلے کا 100% کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے۔ وہ اس وقت جامعہ میں لیکچرر تھے۔ ویسے تو وہ جامعہ ہائر سیکنڈری اسکول کے پرنسپل بھی رہے۔ اس کے علاوہ بھی جامعہ میں کئی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ آج بھی اپنا تمام وقت تعلیم کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ ان کے ٹیلی گرام کے بعد میں فوراً دہلی آ گیا اور میرا داخلہ جامعہ میں ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ جیسے جیسے وقت گزرا، جامعہ کی صحیح تاریخ معلوم ہوتی رہی اور ہماری معلومات بھی بڑھتی رہی۔ اور ایک وقت آیا کہ یہ کہنے لگے کہ جامعہ کی شان بیاں کرنا نہیں ہے آسان، کیونکہ جامعہ صرف ایک ادارہ نہیں ہے، جامعہ ایک تحریک ہے، جامعہ ایک تہذیب ہے، جامعہ ایک امنگ ہے، جامعہ ایک اڑان ہے، جامعہ ملک کی شان ہے، جامعہ ایک عظیم شاہکار ہے، جامعہ گنگا جمنی تہذیب کی علم بردار ہے، جامعہ ایک جستجو ہے، جامعہ خوشبو ہے، جامعہ میں جامع مسجد کی عظمت، لال قلعے کی شان، قطب مینار کی بلندی اور تاج کا حسن و جمال ہے۔ یوں جامعہ کی خوبیاں بیان کرنا محال ہے۔ جامعہ نے وقت اور حالات کے جو کڑوے گھونٹ پیے، اسے اپنے اندر سمو لیا، جذب کر لیا اور اس کی جگہ مٹھاس اور خوشبو سے لوگوں کو سرفراز کیا۔ جامعہ اب اپنے 100 سال مکمل کر چکی ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ گاندھی جی کی تحریک ترک موالات کے نتیجے میں 29 اکتوبر 1920 کو علی گڑھ میں قائم ہوئی، پھر وہاں سے کرول باغ دہلی اور پھر جامعہ نگر اس کا مستقل مسکن بنا۔ جامعہ 1920 میں قائم ہوئی۔ 1939 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ ایجوکیشنل سوسائٹی رجسٹرڈ ہوئی۔ 1962 میں جامعہ ڈیمڈ یونیورسٹی بنی اور 1988 میں جامعہ سینٹرل یونیورسٹی بنی۔ جامعہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس کے بانیان نہ صرف اس وقت کی اہم اور عظیم شخصیات تھیں، بلکہ وہ تمام لوگ فریڈم فائٹرز تھے، جن میں مولانا محمود حسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، عبد المجید خواجہ، حکیم اجمل خان، مولانا محمد علی جوہر، ڈاکٹر مختار انصاری، ڈاکٹر ذاکر حسین و دیگر ایک بہت لمبی فہرست ہے۔ جمنا لال بجاج کا بھی بہت بڑا رول ہے جامعہ میں۔ جامعہ صرف دستگاہ ہی نہیں تھی، بلکہ تربیت گاہ بھی تھی، کیونکہ تعلیم کے ساتھ اگر تربیت نہ ہو تو تعلیم بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے۔ میں جب جامعہ آیا، اس وقت کی جامعہ اور جامعہ نگر میں اور آج میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے۔ بہت ہی پرسکون جگہ ہوا کرتی تھی۔ جو پرانے لوگ ہیں انہیں اسٹور یاد ہوگا، انہیں اوکھلا ہیڈ بھی یاد ہوگا،
انہیں جامعہ کا وہ ماحول بھی یاد ہوگا۔ مجھے یاد پڑتا ہے پورے جامعہ نگر اوکھلا کی آبادی میں کل 3 کاریں ہوا کرتی تھی، ایک وائس چانسلر کی، ایک ہسٹری کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے جناب انصاری صاحب ان کی، اور ایک کرنل زیدی کی۔ البتہ ایک مسز پال تھیں جو ہم لوگوں کو انگلش پڑھاتی تھیں، جو جامعہ نگر میں نہیں رہتی تھیں بلکہ باہر سے آتی تھیں، وہ فیٹ سے آتی تھی۔ اس وقت کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ صرف استاد اور شاگرد ہی کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک سرپرست کی حیثیت سے طلباء کے ہر مسئلے کی خبرگیری کرتے تھے اور مددگار اور معاون رہتے تھے۔ بڑے ہی مشفق اساتذہ ہوا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میرا داخلہ ہوئے ابھی 2 ماہ ہی گزرے تھے۔ میں کلاس اٹینڈ کر کے باہر نکلا تو مجھے جناب مجیب اشرف صاحب نے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھتے ہی آواز دی۔ میں جی سر کہتے ہوئے ان کے پاس آیا۔ کہنے لگے ایک ڈیبیٹ ہے، اس میں تمہیں حصہ لینا ہے اور اس میں بولنا ہے تم کو۔ اس سے قبل کہ میں کچھ سمجھوں یا بولوں، ٹاپک بھی بتا دیا، وقت بھی بتا دیا، تاریخ بھی بتا دی۔ مجھے یاد ہے ٹاپک تھا عورتیں مردوں کے برابر ہیں۔ کہنے لگے اور ہاں دیکھو تمہیں اس میں اگینسٹ بولنا ہے۔ میں نے کہا سر اس کے بارے میں میری کوئی تیاری نہیں ہے، میرے لیے مشکل ہوگی۔ کہنے لگے ارے تیاری میں کراؤں گا نا۔ میں کچھ اور بولوں، انہوں نے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ کہنے لگے تم نہیں جانتے اس میں حصہ لینے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس میں حصہ لو۔ اس وقت میں ان کی بات نہیں سمجھا، لیکن حقیقت کھلی ڈیبیٹ کے بعد۔ مجھے پرائز بھی ملی اور میرا کانفیڈنس لیول بھی بڑھا، اور اس سے میرے اندر جو ایک تبدیلی آئی، یا کہنا چاہیے میرا کانفیڈنس تھا، کہ اس کے بعد میں نے بے شمار پروگراموں میں حصہ لیا، پرائزز بھی حاصل کی، اور آگے چل کر ایک وقت آیا کہ یونین کی ذمہ داری بھی سنبھالی۔ اسی طرح نظامی صاحب مرحوم جو ہم لوگوں کو پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے، ایک دن میں کلاس میں لیٹ پہنچا، ان کا پورا لیکچر سن نہیں سکا۔ پیریڈ ختم ہوا تو میں نے ان سے کہا سر آپ کے پاس کوئی وقت ہو تو میں کچھ ڈاؤٹس کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے شام 6 بجے گھر آ جانا، چائے ساتھ پئیں گے اور وہیں بات ہو جائے گی۔ میں اپنے 1-2 ساتھیوں کے ساتھ 6 بجے ان کے ہاں حاضر ہو گیا۔ دیکھتے ہی بولے آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جیسے میں نے بات شروع کی، کہنے لگے پہلے چائے پئیں گے۔ چائے پی گئی، پھر ان سے سبجیکٹ ڈسکس ہوا۔ چلتے ہوئے کہنے لگے کبھی بھی کچھ ڈسکس کرنا ہو تو بے جھجھک آ جایا کرو۔ اس طرح بے شمار قصے ہیں، کتاب تیار ہو جائے گی اگر اس پر بولنے لگوں یا لکھوں تو۔ کبھی وقت ہوا تو مزید اس پہ بات ہوگی۔ اس وقت وائس چانسلر جناب مسعود حسین صاحب تھے، رجسٹرار ضمیر حسن صاحب، ڈین جناب ضیاء الحسن فاروقی صاحب بڑے ہی مشفق اور ہمدرد، اور پراکٹر جناب قاضی صاحب۔ ہائر سیکنڈری کے پرنسپل جناب عبدالحق خان صاحب تھے، مرحومین۔ جامعہ قائم کرنے والوں نے جو خطوط طے کیے تھے، اور بعد میں جناب ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے شیخ الجامعہ رہتے ہوئے جو تربیت دی، ان کے بعد والے جامعہ کو اسی ڈگر پر لے کر چل رہے تھے، اور اسی پہ چلتے چلتے آج جب جامعہ نے اپنے 100 سال کی منزل طے کی ہے تو عروج کے اس مقام پر پہنچی ہے کہ ہر جامعی کو فخر ہے کہ وہ جامعی ہے، اور قائم کرنے والوں کو بھی یقیناً ان کی روحوں کو بھی تسکین ہو رہی ہوگی، وہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ یہی وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے زمانہ ہم کو ڈھونڈے گا
نہ جانے ہم کہاں